تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست سبھی بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ہی سارا دن جی الیکشن جیت کے آئے ہیں جی اور آپ کے نہیں جیتے 6-7 الیکشن 7 دفعہ جیت جو لڑ چکے ہیں اس میں 4-5 دفعہ جیت چکے ہیں، 1 دفعہ ہار چکے ہیں، دیہی علاقے کا تجربہ رکھتے ہیں. جی 2 بندے اس میں ملوث ہیں دو جگہوں پہ. ایک ہوتا ہے پریزائڈنگ آفیسر اور ایک ہوتا ہے ریٹرننگ آفیسر. ٹھیک. چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان نے کوئی بے ایمانی کروانی ہے تو اسے ریٹرننگ آفیسر سے کرانی ہے. ریٹرننگ آفیسر مجھے نہیں پتا کہ کہیں پہ کوئی کمشنر تھا یا نہیں تھا. راولپنڈی کا ریٹرننگ آفیسر راولپنڈی کا ڈپٹی کمشنر ہے. بالکل ٹھیک ہے، کمشنر نہیں تھا. تو یہ اس کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ راولپنڈی کے ریٹرننگ افسر نے جو بے ایمانی کی ہے مبینہ طور پہ جو یہ فرما رہے ہیں وہ میں نے اس سے کروائی ہے یا اسے میرے دفتر میں آ کے کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ رنگ روڈ کا سکینڈل بھی چل رہا ہے. ٹھیک. یہ اپنا جو کریڈٹ بتا رہے ہیں، جو میں نے تھوڑا سا سنا ان کا بیان کہ میں نے رنگ روڈ بنوائی، لاری اڈا بنوایا، میں نے منشیات کے اڈے بنوایا. کہنا وہ یہ چاہتے ہوں گے منشیات کے ریہیبلیشن سینٹر بنوائے، لیکن انہوں نے کہہ بیٹھے کہ میں نے منشیات کے اڈے بنوائے، یہ بھی بنوائے ہوں. تو کرائسس یہ ہے جی کہ یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر جو رنگ روڈ کا سکینڈل ہے وہ کوئی چھوٹا سکینڈل نہیں ہے. اور اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پہ ہاتھ ڈلنے والا ہے، اور ہاتھ ڈلنے میں جو ہے کسی حد تک ہاتھ ڈلنے میں ظاہر ہے کہ نیب کا کام ہوگا. تو یہ پہلا یہ پاکستان کی 70-80-75 سالہ تاریخ میں بطل حریت نہیں ہے جس کی جان پہ بنی ہے. تو اس نے نال ساتھ ہی بقول آپ کے پتہ نہیں کتنے آپ کے جو ویورز ہیں سمجھیں گے کٹا کھولنے کو. میں کہا ہر کوئی سمجھتا کٹا کھولنے کو، کیونکہ ہر روز تو کٹا کھلتا ہے، کھلے گا. لیکن اس میں وہ تو اس لیے میرا خیال ہے جی کہ یہ کچھ بھی کر لے. دیکھیں 2 چیزوں کو علیحدہ کریں. ایک چیز ہے تاثر آپٹکس، اس کی کئی اور وجوہات ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے حق پہ جا رہا ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے، یہ اس میں تھوڑا مزید اضافہ کر دے گا. تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ ان کے وہ بنتی رہیں گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ زمینی حقائق تبدیل کرے گا تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ لوگوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے بات آپ کے ذہن میں ہوگی. آپ ماشاءاللہ بہت جو ہے سمجھدار آدمی ہیں، اگر نہیں تھی تو کم از کم جو ہمارے جو دوست سیاستدان بیٹھے تھے انہوں نے بتا دی ہوگی کہ پریزائڈنگ آفیسر جو اس وقت حق بالغ رائے دہی جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا انچارج ہے پریزائڈنگ آفیسر. اس میں مجھے 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں وسیع پیمانے پر پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ تحریک انصاف کے حامی تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کی پبلک سپورٹ تھی جی، اور جس طبقے میں تھی اس میں پریزائڈنگ آفیسر زیادہ تھے. یہ ایک عام سی چیز تھی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، نہ اس میں الیکشن کا ہونا ضروری نہیں تھا. یہ ہمیشہ سے تھی. اس کے بعد وہ رزلٹ جاتے ریٹرننگ افسر کے پاس جن نے 47 ایشو کیے ہیں. کمشنر کا رول کہاں سے آ گیا؟ تو صرف یہ ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں، آگے کچھ تحریک انصاف کی ہمدردیاں. جی ہاں. اور پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا کے بارے میں نام لے رہا ہے. اگر ان کا مطلب ہے چیف جسٹس اسلام آباد ظاہر نہیں ہے کہ راولپنڈی کے ہیں تو یا لاہور کا چیف جسٹس ہوگا یا پھر چیف جسٹس پاکستان ہوگا، جہاں تک مجھے پتا ہے. تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا نام لے رہا ہے. اس بے شرم کو تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اس کو کتنے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے. لیکن اس نے تو کوئی احمق آدمی تھا جس نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اسے تم اس قسم کی حرکت کرو. بالکل ٹھیک ہے، آگے جا کے ثبوت بھی دینے پڑیں گے. سر اب ذرا آ جائیں انتخابات کی طرح. میں نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کے سارے جلسے، مریم بی بی کے سارے جلسے کور کیے ہیں. بہت بڑی تعداد جلسوں پہ لوگوں کی ہوتی تھی. یہ جو رزلٹ آیا ہے آپ اس کے بارے میں اندازہ تھا کہ یہی کچھ ہونے والا ہے؟
کیونکہ آپ وہ جو اس سے پہلے والا 16 مہینہ ہے اس کے آپ ہمیشہ مخالف رہے ہیں. دیکھیں جی 22 جنوری 2024 میں نے کال میں لکھا تھا, جی تو میں نے کہا تھا جی مسلم نون کی 90 سیٹس آئیں گی اور انڈیپینڈنٹ جو تھے وہ سب بلا لیا جا چکا تھا. جی. اس کے اگلے دن کالم لکھا تو جو بلا اس کے کہ 70 سیٹس آئیں گی, پیپلز پارٹی کی تقریباً 55 سیٹیں آئیں گی, ٹھیک. اور باقی سارے ایم کیو ایم ملا کے میں نے کہا 37 سیٹس آئیں گی. اب رزلٹ جو ہیں 90 سیٹ ان کو مل گئی ہیں, 70 سیٹ مسلم ان کو مل گئی ہیں. دیکھیے کرائسس یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر سیاسی جماعتیں بے بس تھیں. وہ ایک رحم و کرم پہ تھی, چاہے وہ تحریک انصاف تھی, چاہے وہ مسلم نون تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی, چاہے ایم کیو ایم تھی, تو الیکشن کو اور کرا رہے تھے. الیکشنوں کے سارے کنٹرول کسی اور کے پاس تھے. اب ان کا جو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. پچھلے 2 سال سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جب تک زمینی حقائق جو ہیں تبدیل نہیں ہوتے, آپ کو الیکشن جو ہے بہت ہی حیران کن حد تک, نتائج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, نتائج تو میں نے بتا دیے اوپر نیچے کرا کے جیسے تیسے آئے. دھاندلی کو میں کبھی خاتے میں اس لیے نہیں لاتا ہوں کہ 70 سال سے ہمارا پورا انتخابی نظام دھاندلی کے اوپر ہی تو استوار ہے, تو چمبے کی بات نہیں ہے. کمپیریزن یہ نہیں ہو رہا کہ اس میں کم ہوئی اس میں زیادہ ہوئی ہے, اس سے پہلے اتنی دھاندلی کبھی نہیں ہوئی. یعنی کہ جو تھوڑی ہوئی ہے اس کو آپ ہضم کر لیں, لیکن یہ چونکہ زیادہ اس کو ہضم نہ کریں. تو یہ میرے عقائد اور میرا جو فقہ ہے وہ ان چیزوں سے اخذ نہیں ہوتا. باقی یہ ہے جی کہ جو الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں یہ تھا کہ سیاست جو تھی وہ لڑائی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی تھی. اس لڑائی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تھے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک. اور جو باقی لوگ تھے سیاسی جماعتوں کے, خصوصاً مسلم نون کا اس میں نام لیتا ہوں کہ وہ پاپولر ووٹ سے بنی ہوئی ہے. وہ کوئی جمعیت علماء اسلام یا جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کی طرح مخصوص طبقے کی پارٹی نہیں ہے. وہ کوئی سندھی جو دیہی علاقے کی پارٹی نہیں ہے, وہ کوئی مذہبی اس کی پارٹی نہیں ہے. وہ پاپولر ووٹ جو ہوتا ہے وہ عمران خان اور نواز شریف صاحب جو ہیں اب اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حصہ دار بنے ہوئے ہیں. اب پاپولر ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست کا ووٹ ہوتا ہے. سیاست ہو رہی ہے عمران خان صاحب ورسز اسٹیبلشمنٹ کی. ٹھیک. تو میاں صاحب کہاں سے آ گئے؟ جب میاں صاحب جب میں یہ کہتا ہوں تو مسلم نون کے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو بعد میں سمجھ نہیں آتی کیا تھی کہ میں کہتا تھا میاں صاحب کی سیاست ارریلیونٹ ہے. مریم بی بی نے جب آ کے اناؤنس کیا لنڈن سے واپس آ کے میاں صاحب 3-4 ہفتے میں آ رہے ہیں, تو میں نے ان کو یہاں سے کہا, میں ٹیکسٹ کیا کہ بھیا وائس میسج دیا یا فون پہ بات کی, میں نے کہا بی بی یہ کام نہ کرنا, میاں صاحب کو ضائع نہ کرو, ابھی نہ لاؤ. میں تو اس بات کے کال تک اس الیکشن میں بھی نہ لاؤ, جو نتیجہ ہوتا ہے ہونے دو. زیادہ یہ ہوگا نا میاں صاحب کو بعد میں بھی ان کی ساتھ ختم ہو جاتی, وہ اور اجزائے ترکیبی تھے, یہ اور اجزائے ترکیبی ہے. تو یہ ایک جو سلسلہ غلط سیاسی جو فیصلے تھے, کیا وجوہات تھیں, سیاسی جو تھی کیپیسٹی استعداد تھی اس کی کمی تھی, یا نیتوں کا فطور تھا, بدنیتی کے اوپر لیے گئے, مجھے نہیں پتا, میں فیصلہ لینے والے میں نہیں تھا. اندر سے کوئی ساتھ تھا, مطلب وہی ہوتا ہے نا بدنیتی مراد, وہی پھر بدنیتی پہ آ گئی نا, تو ان کی نیتوں میں فطور تھا. بالکل ٹھیک, بالکل کہ جو لوگ بیچارے صحیح فیصلہ لینے والے تھے ان پہ غالب آ گئے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی 40 سال کی سیاست جو ہے وہ اس طرح خرچ ہوگی
اس کا مجھے قلق بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور یہ رہے گی۔ اچھا میاں صاحب کو اپنی سیاست بچانے کا اس ابھی کا پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان ابھی میاں صاحب اپنی سیاست بچانے کے لیے کون سا ایسا پاپولر کیا کریں کہ ان کی سیاست بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں تو سنیل صاحب، جس دن رزلٹ آنا شروع ہوا ہے اور اب پتہ چل گیا ہے، اور مجھے یہ اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا کہ اس کی نون کا جو ورکر ہے وہ ٹوٹ کے دے گا، وہ اپنا نشان بھی ڈھونڈے گا، جو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم یہ مسلم نون کا نشان واپس لیا تھا تو کیا مسلم نون ہار گئی تھی؟ نہیں، یہ کوٹ مومن کا دیہی علاقہ تھا، وہاں لوگوں نے شیر کی بجائے پتہ نہیں کیا منجی دے دی، جو بھی دے دی، ڈھونڈ لی۔ تو یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقے تھے۔ آپ جو کام کر رہے تھے، یہ سزائیں جو دے رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کے ورکرز کے اندر آپ جوش و خروش بڑھا رہے تھے۔ جب آپ کے اندر اشتعال بڑھتا ہے، غصہ بڑھتا ہے، تو جوش و خروش بڑھتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ کل ہم سہیل وڈائے صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی دو بڑے جو ہیں وہ میاں صاحب کے حق میں تھے، ان کے کو پرانے جو کارنامے ہیں، انہوں نے جو ملک کی اکانومی ٹھیک کی، نیچے والے نہیں مانے۔ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ دو بڑوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اچھا جی، ایک دو بڑے تھے جو 29 نومبر 2023 تک تھے، جی اور ایک دو بڑے جو تھے وہ 29 نومبر 2023 کے بعد تھے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر یہ بعد والے ہی ہوں گے۔ وہ حق میں تھے کہ میاں صاحب میں، جی میرا خیال ہے کہ حق میں تو سارے تھے۔ اچھا، اس میں تو جو بڑے ہیں وہ سارے تھے، البتہ ان کا گیم پلان چینج ہوتا رہا۔ اس گیم ایک تو دو بڑے جو تھے، اب دیکھیں جی کرائسس یہ ہے جی کہ دو بڑے اور باقی جو نیچے کے لوگ تھے سارے میاں صاحب کے حق میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن گیم پلان جو ہے نا، یہ میں نے اپنے کالم میں بالکل تفصیل سے لکھا ہے کہ مختلف موقعوں پہ چینج ہوتا رہا۔ وڈائے صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میری وجوہات شاید ان سے مختلف ہوں۔ مجھے ان کی وجوہات میں نے پڑھی ہیں اور بڑی امپریسو ہیں اور بہت ہی مدلل ہیں۔ میری وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ان کی وجہ کا پارشلی وہی ہے جو میں نے اس کو اس طریقے سے نہیں لیا، لیکن مطلب میرا بھی مورل صحیح تھا، ملتا جلتا تھا کہ جو ہے، لیکن اصل جو میرا تھاس تھا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب یہ پاکستان واپس لا رہے ہیں تو یہ میاں نواز شریف صاحب کو ان پہ احسان ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے، واپس آ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، اور میاں صاحب جو ہے اقتدار اگر سنبھالتے ہیں تو اس وقت ان کی ضرورت ہے کہ میاں صاحب جیسا بندہ پاکستان بیٹھے کو چلائے، کیونکہ اگلا مستقبل جو تھا میاں صاحب کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔ ٹھیک، مت بھولیں کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی سیاست کر رہے خوب بن گئی تھی ان کی آخری 1.5-2 سالوں میں۔ تو جب اتنی بڑی پارٹی ڈائلیوٹ ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، یا اس کو آپ اتنی بڑی پارٹی کو آپ جو ہے ایک ڈسمنٹل کرتے ہیں، تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مولانا فضل الرحمان یا شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا کسی کو بٹھا دیں۔ پھر آپ کو ایک اسٹیچر کا بندہ چاہیے جو لا محالہ میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا، جی پیپلز پارٹی کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا رکھا، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا جو معاملہ تھا، پیپلز پارٹی کو ہم نے ڈسکاؤنٹڈ رکھا۔ پیپلز پارٹی نے بڑی خوبصورتی کے اپنے کارڈز پلے کیے۔ 4-5 مہینے سے ہی انہوں نے ان کو، جیسے میاں صاحب خصوصاً 4-5 مہینے سے ہی اور خصوصاً جب میاں صاحب واپس آئے تو ان کو یہ اونگ سونگ لگ گئی تھی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے فریفت ہے۔ میں نے کالم لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے میاں صاحب کو چاروں صوبے دینے کے اوپر اور مرکز دینے پہ مصر ہے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی نے کمالی ہوشیاری سے، چونکہ سیاست بہرحال وہ اس وقت پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے اچھی سیاست یا مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور جن کی مجھے تو اپریشیٹ کرتا ہوں، بندہ جو اگر ایک کام مؤثر طریقے سے کر رہا ہے اپنا اور ایک مہارت سے کر رہا ہے تو ظاہر خوشی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے اپنی توپیں کھول دی،
لاڈلا یہ وہ تو بنیادی بظاہر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تھی، لیکن وہ ایسوسیشن کے سامنے تھی۔ اب مت بھولیں کہ حالات بڑے جو تھے وہ اس وقت پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں وہ بڑے دگردوں ہیں۔ کے پی کے اندر ایک طرح کی سیاست ہو رہی ہے، بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں، اور کے پی میں بھی فاٹا کے اپنے مسائل چل رہے ہیں جتنے ہیں، جو پرانا فاٹا تھا جو اب مر چکی ہے۔ پنجاب کے اندر ایک اور طرح کی سیاست چل رہی تھی، اور وہاں سندھ کے اندر بھی دو طرح کی تھی، ایک اردو سپیکنگ کی سیاست تھی، وہ بھی بفر گیا، نکل آئے، اور دیہی سندھ کی سیاست پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ ایجوکیشن پالیٹکس کے لیے آپ کو پاپولر پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ چند ہزار بندوں کے ساتھ آپ روڈ بلاک کر سکتے ہیں، آپ ہنگامہ کر سکتے ہیں، تصویریں کھنچوا سکتے ہیں، پولیس کے ساتھ وہ جو خشت بازی کر سکتے ہیں، پتھروں، یہ لاٹھی چارج، آنسو کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑے سے بندے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے مراد بالکل تھوڑے نہیں، کچھ تھوڑی سی پاور کے ساتھ۔ تو پیپلز پارٹی نے ایسوسیشن نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ اس نیچ پہ پہنچے کہ پیپلز پارٹی مزید آگے آئے، انہوں نے فوری طور پہ پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں 2-3 پیغام بھجوائے۔ ایک انہوں نے پیغام یہ بھیجایا کہ ہم ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے اس وہ آپ ایسے سمجھ بیٹھے ہیں، شاید ہمارا بھی یہی خیال ہو کہ ہم نہ دیں۔ دوسرا سرفراز بگٹی جو کہ شارٹ اگلا ہمارا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، تو اس کو انہوں نے پیپلز پارٹی میں